تو روح و روانم یادت آرام جانم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ رحمته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقل ولا يعطي حقه المستلزم الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشرت بجوهر رحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا موعدهم هم الصبح أليس الصبح بقريب درود جل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کامیاب ہوا ہے وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہوگا سبحان اللہ سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر امام زمان عجل اللہ تعالی اللهم صل على محمد وآل محمد کے عنوان سے اس فرش کو بچھایا گیا ہے اور ہر برس مولا کی توفیقات کو شامل حال سمجھتے ہوئے اسی انداز سے اس فرش کو بچھایا جاتا ہے اور جاتا رہے گا ہمارا جو ہمیں جو عنوان دیا گیا وہ عنوان بس براہ راست ہوتا ایک سے دو باتیں مولا نے جتنی توفیق دی اپنی تمام کم علمی کے اعترافات کے ساتھ ساتھ جو مولا نے توفیق دی وہ پیش کروں گا لیکن بس محسوس کیجیے گا جو پیش کروں میں نے جو عنوان ہے ہمارا وہ عنوان ہے خصائص صاحب الزمان اور اگر دقیقاً دیکھیں فضائل صاحب الزمان اور ہیں خصائص صاحب الزمان اور ہیں فضیلتیں تو بہت ہیں اور اتنی ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر شہری بیان کرنا شروع کریں تو فضیلت ختم نہیں ہوتی لیکن میرا عنوان آج کی حد تک فضیلت صاحب الزمان نہیں خصائص صاحب الزمان اور اسی کو محفوظ رکھتے ہوئے میں نے ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا اس آیت کا تعلق سورہ ہود سے 11واں سورہ ہے قرآن کریم کا سورہ ہود اور اس سورہ کی 81ویں آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا 81ویں آیت کے ایک جز کو ٹھیک ہے آیت نمبر 81 اور اس کا ایک آخری جز خالق کے جہاں فرماتا ہے بس اس عنوان کو محسوس کرتے ہیں میں ایک بار پیش کرتا ہوں آیت کا ترجمہ اور پھر قدم اپنی منزل کی طرف اور مولا ہی سے توفیقات کو طلب کرتا ہوں کہ خالق فرماتا ہے ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب اور ان کے وعدے کا وقت صبح ہے واہ 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 اگر محسوس کر لیں تو بہت
میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے صاحب, قرآن کریم کے بارے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی آخر الزمان کا فرمان مقدس ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس بات کو محسوس کرو, اور معصومین کا بھی فرمان ہے کہ قرآن کی آیات کے 70 ظاہر ہوتے ہیں, 70 باطن ہوتے ہیں. لیکن جس عنوان کے اوپر یہ فرض بچھایا گیا نا مناسبت سے, اس عنوان کا تعلق عرفان سے ہے. جتنی معرفت بڑھتی رہے گی اتنا مولا کے قریب ہوتے رہے گا. تو تھوڑی سی باتیں عام جو مجالس ہوتی ہیں ان سے بڑی ہٹ کے ایک پیٹرن پہ کی جائیں گی. اگر دقیقاً دیکھیے تو نبی آخر زمان کا ایک فرمان کہ قرآن کی آیات کے 70 ظاہر ہیں, 70 باطن ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی کم سے کم 140 تفاسیر ہو سکتی ہے. بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. 140 تفاسیر قرآن کی ایک آیت کی ہو سکتی ہے. ہاں, یعنی 70 ظاہری تفسیریں, 70 باطنی تفسیریں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر تفسیر اگر ایک دوسرے سے اختلاف کرے تو خبردار یہ نہیں کہنا کہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے. 140 کی 140 حق ہوگی, کیونکہ نبی آخر الزمان کا فرمان ہے. اگر ایک قدم اور آگے بڑھائیے تو اس سفر میں آپ کو ایک بات کا اور اندازہ ہوگا. نبی نے فرمایا قرآن کے ہر حرف کے 70,000 معنی ہیں. 70,000 معنی ہر حرف کے, یعنی الف لام میم حرف نہیں, الف الگ, لام الگ, میم الگ, ہر حرف کے 70,000 معنی. ٹھیک ہے نا. آپ سوچیے کہ قرآن کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ قرآن کو اسپیس اینڈ ٹائم پہ جانا ہے, زمان و مکان پہ محیط ہو جانا ہے, قیامت تک کی باتیں بیان کرنی ہے. حروف گنے ہوئے, آیات گنی ہوئی, زیر زبر پیش احرام قرآن کے گنے ہوئے. اب یہاں پر جو احباب تشریف فرمائے زیادہ محسوس کریں گے کہ ہر کتاب جو لکھی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ موضوع ہوتا ہے نا. اب بتلائیے, آیات گنے ہوئی, حروف گنے ہوئے, الفاظ گنے ہوئے, کوئی بتلائے قرآن کا موضوع کیا ہے. سامنے کی اور آسان بات کر رہا ہوں. کیوں؟ قیامت تک کے لیے قرآن کو جانا ہے. تو بس ایک پیغام بھی دے دوں, ذکر صاحب و زمان ہے نا, اس لیے کہ ہر روز مصلی پہ کہتے ہو نماز کے بعد السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا شریک القرآن ہے, قرآن کے شریک آپ پہ ہمارا سلام ہے. تو بھائی اتنا ہی مان لو, اس سے زیادہ منوانا مقصد نہیں. جتنا ہر روز مصلی کے بعد زیارت میں صاحب و زمان کو سلام کرتے ہو بس اتنا مان لو, تو ایک قدم اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کریم سے دوستی کریں, کم سے کم ہر روز ایک آیت ترجمے کے ساتھ قرآن کی خیر جب فارغ ہو جائیں دنیا کے کاموں سے تو بیٹھ کے پڑھیں. رزلٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, خود دیکھیے گا کہ اس ایک آیت کا ترجمہ جو آپ آیت اور ترجمہ پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی زوجہ کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو بٹھا کر باوضو ہو کر ایک آیت کا ترجمہ پڑھے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ آیت کی تلاوت آپ کے گھر کو کس طرح حصار رحمت میں دے گی. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. ٹھیک ہے نا. میرے دوستوں خصائص وہ خصوصیات میں بیان کرنے کا آغاز کرتا ہوں میرے اور آپ کے زمانے کے امام کی, کہ جو شروع میرے مولا سے ہوتی ہیں اور ختم بھی میرے مولا ہی سے ہوتی ہیں. انہیں کو خصائص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچ سکتے ہیں تو سوچئے کہ حجتوں کے گھرانے میں بھی, اگر دقیقاً سوچ رہے ہیں, یعنی معصوموں کے گھرانے میں بھی ایسا میرا مولا کہ جو خصوصیت شروع بھی ان سے ہوتی ہے اور ختم بھی ان پہ ہوتی ہے. ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تو ہر فرد حجتوں کے گھرانے کا منفرد ہے, ہر کسی کی اپنے خصائص. لیکن ہم چونکہ موضوع ہمارا صاحب الزمان اپنے مولا کی بات کریں. اللہ اچھا جانتے تو سب ہیں لیکن کیونکہ بار بار سنتے ہیں, لیکن اس کو اس رخ سے نہیں جانتے, اس رخ سے پیش کرنے جا رہے ہیں. پہلی خصوصیت
جو حجتوں کے گھرانے میں صرف میرے مولا سے منسوب ہے اور میرے مولا کی ہے، وہ خصوصیت ہے سرکار کا قائم ہونا۔ بہت آہستگی سے باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ قائم ہونا خصوصیت ہے جو حجتوں کے گھرانے میں کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے آپ دقیقاً، ٹھیک؟ اور یہ بھی میں واضح کر دوں اپنے دوستوں کو، اس لیے کہ ابھی میں ممبر پہ آنے سے پہلے بھائی سے بات کر رہا تھا کہ چونکہ موضوع ایسا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جو نہیں سنی، تو ابتدائی میں واضح کر دوں کہ نہ سننا یا نہ جاننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی مل جاتی ہے۔ اپنے مطالعے کو بڑھائیے، علماء سے پوچھیے کہ صاحب یہ بات ہوئی ہے، بتائیے اس کے کیا، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا اس کے پیچھے معارف چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو دقیقاً دیکھیں، سرکار کا میرے مولا کا قائم ہونا مولا کی خصوصیت ہے، اور یہ لقب بھی، یہ خطاب بھی کسی مخلوق نے میرے مولا کو نہیں دیا۔ امید نہیں تھی مجھے کہ ضائع ہو جائے گی بات۔ کسی مخلوق نے میرے مولا کو یہ خطاب نہیں دیا، یہ لقب نہیں دیا، اور یہ خطاب اور لقب ملا بھی کب جانتے ہیں؟ خود میرے زمانے کے امام کے دنیا میں ظاہر ہونے سے، یعنی عالم وجود میں آنے سے پہلے، ظاہر ہونے میں، دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے، میرے مولا کی صدیوں پہلے یہ لقب میرے مولا کو دیا جا چکا۔ کس نے دیا؟ ذات احدیت نے یہ لقب مولا کو دیا۔ اب میں بتلاتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، اب پیچھے دلیل کیا ہے؟ بھائی دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ کہا مولا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، صدیوں پہلے، یہ لقب میرے مولا کو کس نے دیا؟ ذات احدیت نے دیا۔ کیسے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے میں ایک آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آیت تو کئی بار سنی ہوئی ہے نا، سبحان ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آیت کس بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ معراج کی جانب، ٹھیک ہے؟ اب سرکار جب مقام قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پہ تشریف فرما ہوئے، میرے اور آپ کے نبی، تو خالق نے اپنے محبوب کو دیکھا اور ایک سوال کیا کہ یا حبیبی، اے میرے محبوب۔ اب یہ معراج کی باتیں ہیں۔ اے میرے محبوب، اتحب، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے وصیوں کو دکھاؤں؟ یہ معراج پر ہوا، وصی نہیں، آپ کے اوصیاء کو دکھاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ اوصیاء کو اپنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی آخر زمان نے فرمایا ہاں۔ تو روک کے ایک اور بات کر دوں انورٹڈ کاماز میں، اگر اجازت دے سارے دوست، انورٹڈ کاماز میں بس ایک بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ صاحب عجیب بات نہیں ہے، یہاں دنیا کو ایک علی معراج پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا ہوں، دنیا کو ایک علی معراج پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تو اللہ بات کر رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے سارے اوصیاء دکھلاؤں۔ سرکاری نبی آخر زمان میں میرے نبی نے فرمایا ہاں پالنے والے، میں اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فالتفت، نبی متوجہ ہوئے، آواز آئی آخر کی، یمین عرش کی جانب دیکھی۔ جب یمین عرش پہ دیکھا تو 11 انوار جلسے میں تھے۔ جیسے ہم اور آپ بیٹھے نا، ویسے 11 انوار بیٹھے تھے، ایک نور درمیان میں کھڑا تھا، ایک نور درمیان میں کھڑا تھا۔ اب ذرا دقیقاً دیکھنا ہوا کیا؟ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بتایا، اے میرے محبوب یہ فلاں مسیح ہے آپ کا، اس سے میں یہ کام لوں گا۔ یہ معراج کی باتیں ہیں، اس سے میں یہ کام لوں گا۔ اے میرے محبوب یہ آپ کے فلاں مسیح ہیں، ان سے میں یہ کام لوں گا۔ اے میرے محبوب یہ آپ کے فلاں مسیح ہیں، ان سے میں یہ کام لوں گا۔ اب پروردگار عالم نے جب تعارف کرا دیا، بتلا دیا، تو اس کے بعد خالق نے فرمایا اے میرے محبوب توحید کے بہت سارے دشمن ہوں گے، اور وہ کس کس طرح دشمنی کریں گے یہ نبی کو بتلایا۔ اے میرے محبوب آپ کے بھی دشمن ہوں گے، یعنی نبوت محمد کے بھی دشمن ہوں گے، اور وہ کس کس رنگ سے دشمنی کریں گے یہ بھی بتلایا۔ جب یہ بات ہو گئی تو محبوب کبریا نے اپنے خالق سے پوچھا، پروردگار سے پوچھا، پالنے والے تیرے دشمنوں کا اور میرے دشمنوں کا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا ان دشمنوں کا؟ تو خالق نے فرمایا
اے میرے محبوب گھبراؤ نہیں، یہ جو درمیان میں قائم ہے نا، پتہ نہیں میں کہہ گیا ہوں، یہ جو درمیان میں قائم ہے نا، انتقام بہذا القائم، ہم اپنا بھی انتقام اور تمہارا بھی انتقام اسی قائم کے ذریعے سے لیں گے۔ یعنی خالق نے زمانے بے زمانے سے کہا۔ اچھا اب ایک سوال آتا ہے، توحید کے دشمنوں سے انتقام کون لے گا؟ میرے زمانے کے امام قائم آل محمد، کیونکہ وہ قائم تھے، درمیانے میں کھڑے تھے، قائم تھے، اس لیے مولا کو قائم کہا گیا۔ کا زمانے کے امام نے بھی اب دقت کیجئے تھوڑی سی، مولا کو قائم کہا گیا اور بھائی کا فرمایا کہ میں توحید کے دشمنوں کا انتقام کون لے گا؟ تھوڑا سا اگر میرے ساتھ بولیں گے تو میں تھوڑا اور آسانی محسوس کروں گا۔ کون لے گا انتقام توحید کے دشمنوں کا؟ سرکار قائم آل محمد۔ ٹھیک، اچھا تو وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، نہیں پہنچا پایا ہے، وہ جو سارے کمال و قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اپنے دشمنوں سے خود انتقام نہیں لے سکتا؟ کچھ کہنا ہوگا، کیا وہ اپنے، دیکھو سوال بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ اپنے دشمنوں سے خود انتقام نہیں لے سکتا؟ جانتے ہو سوال کے پالنے والے کیا ایسا نہیں ہے کہ خبردار یہ تو میں نے احترام کیا ہے تاکہ تمہیں حجت کی قدرت دکھا سکوں، خدا کی قدرت دے سکوں۔ تو میرے دوستوں جب اس کا کام بھی یہ کرے تو میرا اور آپ کا کام کوئی اور کیسے کرے گا؟ ایک خصوصیت میرے مولا، آئیے جلدی سے اللہ صلی اللہ محمد میرے مولا کی قائم ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے، دوسرے خصوصیت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے میرے مولا کی دوسری خصوصیت کہ ہر امام توجہ ہے سب کی، ہر، بلکہ یوں لفظ بدلو کہ ہر وہ معصوم جو باپ بھی ہے اور امام بھی ہے، اپنے بیٹے جو امام ہیں ان سے افضل ہے۔ اب یہ میری مجبوری ہے کہ میرا موضوع ہے، ٹھیک، میں کسی اور سب پہ بہت آسانی سے سفر کر سکتا ہوں، لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے موضوع پہ ہی بات کروں۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، سمجھاتا ہوں۔ ہر امام جو باپ ہے وہ اپنے بیٹا جو امام ہے اس سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ امام علی افضل ہے، لیکن یہ بات دقیقاً محسوس کریں کہ کچھ لوگ حسن و حسین میں ترتیب قائم کرتے ہیں کہ حسن افضل حسین مفضول، ایسا قطعاً نہیں ہے، بڑی واضح کر رہا ہوں بات، ایسا قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسن و حسین دونوں برابر ہیں مساوی میں، ٹھیک؟ ہر امام جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے امام سے افضل ہے۔ کوئی اور کبھی کہیں مجھے موقع ملا تو اسی موضوع پہ مجلس پڑھوں گا، ٹھیک؟ لیکن آج کے اب تک ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ سارے جوان مجھ سے مسلسل، سارے احباب مسلسل ہو جائیں کہ میں کہنا کہتا رہا ہوں۔ حدیث سب کو یاد ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے کسی نے غور نہیں کیا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما۔ کہہ گیا ہوں، میں نے تو دعویٰ کیا، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں، تو ہر باپ جو امام ہے وہ اپنے بیٹے جو امام ہے ان سے افضل ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو حسن و حسین میں ترتیب قائم کرتے ہیں کہ یہ افضل یہ مفضول، ایسا نہیں ہے۔ کہیں حدیث میں یہ ملا کہ ایک بڑا سردار ہے دوسرا چھوٹا سردار، دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اور جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تسنیہ بنتا ہی وہاں ہے جہاں مساوات ہوتا ہے، اسی لیے وہ دونوں کہلاتے ہیں حسنین، ٹھیک ہے؟ تو میں خصائص کی طرف آ رہا ہوں مولا کے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب ایک قدم آگے بڑھائیے، امام حسن کو چھوڑیے، چونکہ ذریت امامت
کلمہ کربلا کی ذریت میں آئی، امامت کلمہ کربلا کی ذریت میں آئی۔ اب امام حسین باقی جتنے بھی ہیں ان سب سے افضل۔ امام حسین اپنے بیٹے سید سجاد سے افضل، سید سجاد اپنے بیٹے امام باقر سے افضل، امام باقر اپنے بیٹے جعفر صادق سے افضل، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ لیکن جب میرے مولا تک بات آئی گی، توجہ کرنا، بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے والا کر دیا، نہ سننا نہ جاننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی نہیں جاتی، ٹھیک؟ یعنی جب میرے مولا پہ بات آئی تو میرا مولا اپنے بابا اور اپنے 7 اجداد امام حسن، امام حسین اور امیر المومنین کو چھوڑ کر سب سے افضل۔ حضور یہ میرے موضوع کی مجبوریاں ہیں، یہ میرے موضوع کی مجبوریاں۔ اگر پہنچنا ہے سارے دوستوں کو تو انصاف سے سنیے، محسوس کیجیے، اور پھر جب محسوس ہو جائے تو گھر میں جا کے تنہائی میں گوشے میں بیٹھ کے سوچیے گا ضرور کہ آپ کس کی ریت ہے۔ میرے مولا اپنے بابا اور 7 اجداد سے امام حسین، امام حسن اور امیر المومنین کو چھوڑ کر سب سے افضل۔ یہ تو اب پھر آئیے جو خزائن کے بعد پھر آئیے ایک قدم، ایک حوالہ بھی سنتے جائیے، حوالہ بھی سنتے جائیے۔ عنوان دیکھیے، علماء نے بہت خدمت کی، بہت کام کیا۔ رسالۃ الخاقانیہ فی سر افضلیت قائل ائمۃ الثانیہ، 8 اماموں سے افضل ہونا قائم آل محمد کا۔ امام کا علماء ربانیین نے اس پر بہت ساری باتیں لکھی، رسالۃ الخاقانیہ۔ ایک بات، امیر المومنین امام حسن، امام حسین، ان کو چھوڑ کر میرے مولا سب سے افضل، قائم آل محمد سب سے افضل۔ امام حسین کلمہ کربلا کے زمانے میں ایک واقعہ ضرور ہوا۔ وہ واقعہ کون سا واقعہ تو تب واقعہ کربلا۔ اب ہوا کیا کہ اس واقعے کے بعد، اس واقعے کربلا کے بعد جو ولی الدم ہے، یعنی وارث خون ہے، انتقام قرض کا انتقام اس کے ذمہ آیا کہ کلمہ کربلا کے خون کا انتقام لینا۔ جو امام زمانے کا ہوا وہ ولی الدم ہوا، وہی وارث خون حسین تھا۔ اس پہ یہ قرض تھا کہ امام حسین کا انتقام لے خون کا۔ پوری توجہ چاہیے، امام حسین سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنے جو اولاد ہے کلمہ کربلا کی، ان میں کلمہ کربلا سب سے افضل۔ اب امام سجاد ولی الدم ہے، اپنے زمانے کے امام ہیں، لیکن مسالے کی بنیاد پر، مصلحت کی بنیاد پر انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح ہر معصوم اپنے اپنے دور میں ولی الدم تھا، وارث تھا، انتقام نہیں لیا۔ اب اس کا فیصلہ کیا کس نے؟ زمانے کے رسول نے، نبی آخر الزمان نے کیا۔ اپنے زمانے میں فیصلہ کیا کہ سنو، میرے حسین کے خون کا انتقام قائم لے گا۔ بہت دقیقاً سنیے گا، کیونکہ حسین ہے افضل، ان کے خون کا انتقام لینا ہے۔ میرے مولا نے اس لیے قائم ہوئے اپنے بابا اور اپنے 7 اجداد سے افضل، کیونکہ انتقام خون حسین انہوں نے لینا ہے۔ اور یہ بھی فیصلہ نبی کے زمانے میں فرمایا، نبی آخر زمان میں کیا فرمایا جانتے ہیں دوستوں؟ نبی نے فرمایا جب قائم انتقام لے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ ہر 10,000 میں سے 9,999 کو قتل کرے گا۔ اگر محسوس کریں، ہر 10,000 میں سے 9,999 کو قتل کرے گا۔ جیسے آپ حیدر زدہ ہو نا، یعنی ہر 10,000 میں سے 1 چھوڑا جائے گا۔ اب دنیا کی آبادی کا تناسب لگا لیجیے، 1 لاکھ میں 10 چھوڑے جائیں گے، اسی اعتبار سے تناسب لگا۔ اس دور کے لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے، سرکار ایسا کیوں؟
سورہ اسراء کی آیت پڑھو. اور جنہوں نے میرے ساتھ کربلا کا سفر کیا ہے میں امید کرتا ہوں وہ تو پہنچیں گے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کتنے قتل کریں گے؟ ہر 10,000 میں سے 9,999 قتل ہوگا، ایک چھوڑا جائے گا. لوگ حیران ہو، سرکار یہ اسراف نہیں ہوگا؟ ایک حسین کے قدیم کربلا کے خون کا بدلہ ایسے. آیت آگے بڑھی، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. سنو، جو مظلوم ہو کے مارا جائے ہم اس کے ولی کو سلطان بناتے ہیں. گھبرانا نہیں میرے بھائیوں، یہ میرے موضوع کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فلا یسرف فی القتل، اب اس کا ولی جتنوں کو بھی چاہے مار ڈالے وہی اہل حق ہے، اسراف نہیں ہوگا. یہ آیت ہے قرآن کی، آیت ہے قرآن کی. اور بتاؤں جو میں نے جملہ کہا جنہوں نے کربلا کا سفر کیا وہ پہنچیں گے، یہ آیت لکھی ہے حسین کی زری پر. کہ بڑھئے گا کربلا جب جائیں تو اللہ آپ سب کو ذکر کے تو فیل کریں کربلا کے روڈے کا دن آئیے تو پڑھئے آیت کیا لکھی ہے کہ کربلا کے روڈے کیا کہیں. سبحان اللہ، تو انتقام قائم. یہ خصوصیت کہ اپنے بابا سے اور اپنے 7 اجداد سے افضل ایک قدم اور آگے بڑھائی، یعنی امیر المومنین اور حسنین کو چھوڑ کر. اب جو خصوصیت ہے صاحب اس میں کوئی بھی شریک نہیں. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بھی شریک نہیں. کیا کہنے ہیں؟ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے میرے زمانے کے امام کی کہ جب سے میرا مولا اس دنیا میں تشریف لایا اس وقت سے میرے مولا کو کسی غیر معصوم نے مس نہیں کیا. بہت آہستہ ہی بولنا ہے بھائی. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اللہم عجل لولیک الفرج. جب خوش ہوا کرو نا تو یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم عجل لولیک. اگر تو محسوس کر سکتے اس کی خصوصیت میں میرے مولا کے کوئی شک نہیں. مصدر عصمت ہے میرے رسول، اس میں کوئی شک ہی نہیں. میرے نبی عالمین کے نبیوں کے سردار مصدر عصمت ہے، لیکن ابو جہل نے چھوا، ابو لہب نے چھوا، حسین امیر المومنین منافقوں سے ہاتھ ملانا پڑا. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا تاریخ میں. ہو گئی بات کہاں تک؟ تو میرے دوستوں میرا مولا قائم آل محمد وہ ہستی ہے اور اس خصوصیت میں کوئی بھی شریک نہیں میرے مولا کہ جب سے اس دنیا میں تشریف لائے کسی غیر معصوم نے میرے مولا کو مس نہیں کیا. یا بابا نے چھوا، یا دادی نے، یا ماں نے. امام زمان قبول و مقبول فرماتا اتنا ہی درود بھیجے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں، سارے دوست سنیں گے. ایک غریچہ خوش جائے اگر قلب میں معرفت مولا کا ایک نو جل جائے چراغ کی معرفت مولا کی تو محنت سوارت ہو جائے گی. اللہ یاد رکھنا، بالکل جتنے جوان دوست بیٹھے ہو نا، بچے بیٹھے ہو، یاد رکھنا میری بات. جب تم مصلی پہ نماز مکمل کر کے مولا کو سلام کرتے ہو مولا تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہو. میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. مولا تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یاد رکھنا. اب یہ تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو کہ مولا کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہتے ہو. میں نہیں بولوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں بولوں گا ممکن ہے کسی دوست کو برا لگ جائے. تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو کہ مولا کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہتے ہو. مس نہیں کیا میرے مولا کو کسی غیر معصوم نے. اگر حیرانگی میں اضافہ ہو تو پریشانی ہوگی. ایک قدم اور آگے بڑھا. حد بتا رہا ہوں، میرے مولا کے پوتے ہیں، پوتے زمانے کے امام کے پوتے.
नाम है शमसुद्दीन मोहम्मद रिजवानुल्लाह अलैह का। किताबें जाके देखिए। अच्छा ये तो मैं चले और आसान कर देता हूँ, तो उर्दू जबान में किताबें हैं उनमें ये बात लिखी हुई है जो पढ़ रहा हूँ मैं। ये तो कहीं दूर की बात ही नहीं लेके आया, ठीक है मैंने किसी और किताब से पढ़ा, लेकिन हवाला दे रहा हूँ कि उर्दू में जो साहिब जबान की किताबें उनमें ये बात मौजूद है। आप सोचोगे साहब बोलते मौला के इमाम जमान के बोले, तो याद रखना एक बात, अल्लाह जब किसी को आयत बनाता है ना, आयत तो समझते हैं सारे लोग, तो सिर्फ उसको आयत नहीं बनाता, उसके पूरे माहौल को आयत बनाता है। नहीं समझे? हजरत उज़ैर का वाकया याद दिलाऊं। उज़ैर का एक बस्ती देखी का पालन है, उनको कैसे जिंदा करेगा? उज़ैर के साथ उनकी सवारी थी और खाना था, उज़ैर सो जाओ, उज़ैर सो गए, फरिश्ते ने उज़ैर को उठाया, उज़ैर नबी खुदा उठाया, तो उज़ैर कितना सोए? का एक दिन या कुछ दिन का बाद सोया। का उज़ैर आप एक दिन या कुछ नहीं सोए, आप तो 100 साल सोए। 100 साल हो गया। का उज़ैर अपनी सवारी दे दी है, हड्डियां पड़ी थी, माहौल भी आयत होता है। माहौल देखना, यानी खालिक जिसको आयत बनाता है उसका माहौल को भी आयत बना देता है। हड्डियां पड़ी थी, खाना देखिए तरोताजा था, तो पूरा माहौल आयत होती है। दोस्तों आप जाके जुस्तजू करना, ये मजलिस, ये जो जिक्र साहिब ज़बान कायम हुआ, ये इसीलिए कायम हुआ कि अपने घरों पे जाके जुस्तजू करो, जो सुन के जा रहे हो। शमसुद्दीन मोहम्मद रिजवानुल्लाह अलैह का बर्बर का एक काफिला पहुंच गया, भटक गया था, जजीरा खज़रा पहुंच गया, ठीक, और भटक के वहां पहुंचा। उस काफिले में कुछ उलमा भी थे, बर्बर तुम्हें क्या करना, वहां जो नमाज हुई, वहां जो नमाज हुई जुम्मे की, वो वाजिब की नियत से पढ़ाई गई। जो घबरा के सुन रहा है मुझे नहीं पता, वाजिब की नियत से पढ़ाई गई। चूंकि उलमा मौजूद थे और अफा भी थे, पहुंच गए कि ये क्या माजरा है। अब उन्होंने सवाल किया तो पता चला कि ये कायम आले मोहम्मद के पोते हैं, साहिब ज़मान के पोते हैं, नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। फौरन बैठ गए, हाथों पर जोड़ा, का मौला का दीदार करवा दीजिए। अब मस वाली बात भूले तो नहीं कि गैर मासूम ने मस नहीं किया, कुछ कहना चाह रहा हूं, मस वाली बात भूलना नहीं, का मौला का दीदार करा दीजिए। तो वो जब पोते हैं मौला के दिल में, और मौला में बस उनके एक बाप का फजल है, दरमियान में बाबा है उनके, यानी वो पोते हैं उनके बाबा, और फिर कायम आले मोहम्मद का आज तक मैंने उनसे मुसाफा नहीं किया। जाके देखिएगा, चलो हवाला दे देता हूँ, इमाम के पोतों का तस्करा, यानी किताबों में तो इमाम के बेटों का तस्करा भी मौजूद है। मुलाकात का इमाम ज़मान की जितनी किताबें हैं ना, हवाला दे रहा हूँ, ठीक, उनको जाके खोल के देखना, उनमें ये वाकया मिलेगा। कितने बेटे, बड़ी पुरानी तहरीक है, कहाँ आलमीन के किस किस कोने में हुकूमत कर रहे हैं। ये जो वाकयात होते हैं ना, ये जिलाए ईमान के लिए होते हैं। मुताले में लाओ, पढ़ा करो वाकयात, ईमान को तस्कीन मिलती है, तक़वियत मिलती है। तो ये खुसूसियत मेरे मौला। अब आइए एक और खुसूसियत बयान कर दूं या बस मसाइल का एक खुसूसियत मेरे मौला की,
کہ بلکہ اس کو ایسے سمجھیے، یہ جو ہفتوں میں دنوں کے نام ہیں، یہ جو دنوں کے نام ہیں، ظاہر میں تو یہ آپ اسے دن سمجھتے ہیں، باطن میں یہ آل محمد کے نام ہیں۔ یعنی ہفتے کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم السبت، ٹھیک، اتوار کو یوم الاحد، یوم الواحد نہیں، یوم الاحد، پیر کو نہیں، سوموار کو یوم الاثنین، منگل کو یوم الثلاثہ، بدھ کو یوم الاربعاء، جمعرات کو یوم الخمیس، لشکر والا دن۔ آج شب جمعہ ہے نا، کچھ کہہ رہا ہوں کیا صاحب زمان، اگر تو میرا ساتھ دو گے تو یقیناً جب اس باتوں کو محسوس کرو کہ لطف آئے گا، اور جا کے گھروں میں اپنی زوجہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور بتانا جو بات کر رہا ہوں، بالخصوص یہ جو دنوں کی بات کی ہے یہ ضرور بتانا، دنوں کی جو بات کر رہا ہوں یہ ضرور بتانا، کسی سبب بولنا، اور جمعہ یوم الجمعہ، اس کو جمعے کو جمعہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ہوگا جو خلائق عالم کو وہ چاہے نہ چاہے، یعنی وہ مخلوق چاہے نہ چاہے جمع کرے گا، کوئی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب ذرا اس ترتیب پہ آ جاؤ، یوم السبت ہفتہ، ایک دن، ایک، یوم الاحد، احد کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا بولو نا جوانو، ایک کو، ایک اور ایک کتنے ہو گئے؟ یوم الاثنین یعنی اثنین دو، دو اور دو، یوم الثلاثہ تین، چار اور تین سات، یوم الاربعاء چار، سات چار، یوم الخمیس، اب خمیس پانچ، کتنے ہو گئے؟ ایک لو خمیس کا، کیونکہ خمیس کا معنی پانچ کا نہیں، خمیس کا معنی لشکر والا ہے، ایک لو، کتنے ہو گئے؟ 12، یوم الجمعہ ایک، کتنے ہو گئے؟ 13، تو 13 ہی تو ظاہر ہے، ایک تو مستور ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ اب چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شخص آ گیا میرے اور آپ کے امام علی نقی علیہ السلام کی بات مولا کی بارگاہ میں آ گیا اور کہتا ہے سرکار آپ کے جد کا یہ فرمان ہے کہ خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ضرور بتانا، اپنی ازواج کو ضرور بتانا، خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا۔ اب یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر دنوں سے دشمنی کرو گے تو دن تم سے دشمنی کریں گے۔ کہا سرکار آپ کے جد کا یہ فرمان سمجھ نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں جو میرے جد کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک؟ خبردار کسی دن کو کم نہ سمجھنا، ہر دن کوئی نہ کوئی معصوم سے منسوب ہے۔ چلے میں نے یہ بات کھل کے کر دی، ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ فلاں دن ارے صاحب یہ کام نہیں، وہ کام نہیں، خبردار کچھ کہہ گیا ہوں، میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، خبردار کسی دن کو کم نہ سمجھنا، ہر روز کوئی نہ کوئی معصوم سے منسوب ہے۔ کہا سرکار یعنی کیا؟ کہا بھائی بات بڑی سامنے کی ہے، یہ جو سبت ہے اسم لرسول اللہ، رسول اللہ کا اسم ہے۔ یہ جو یوم الاحد کہا جاتا ہے یہ امیر المومنین کے لیے ہے۔ یہ جو یوم الاثنین ہے یہ حسن و حسین کے لیے ہے۔ ایک ایک قدم آتے رہو میرے ساتھ۔ یوم الثلاثہ کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ 3 اماموں کے لیے ہے۔ یوم الاربعاء
یہ کس کے لیے؟ کہا یہ 4 اماموں کے لیے. کہا یوم الخمیس، کہا امام علی نقی روایت کر رہے ہیں، امام علی نقی فرما رہے ہیں یوم الخمیس، کہا ابنی، یہ میرے بیٹے عسکری کے لیے ہے. یوم الجمعہ ابن ابنی، یعنی میرے بیٹے کے بیٹے، یعنی قائم آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر سمجھ میں آ گئی دوستوں کو یہ بات، یہ تو سب جانتے ہیں نا. اچھا چلیں اس میں بھی ایک تشبیہ دیکھیے. امام حسن عسکری، عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکر سے نکلا، لشکر. ہاں، چونکہ امام نے جب اس زمانے کے حاکم جور نے اپنا فوجی لشکر دکھایا تو امام اس کو آگے گئے، تو اپنے اس لشکر پہ ناز کر رہا ہے، دیکھ میری 2 انگشت کے درمیان فضا سما خلا، سب بھرا ہوا تھا امام کی حکم کی اطاعت کے لیے. اس عنوان سے سرکار کو عسکری کہا گیا. یوم الخمیس بھی منسوب ہے میرے مولا سے، اس لیے خمیس کسے کہتے ہیں؟ لشکر والا دن. ہر روز جو دن جس معصوم سے منسوب ہے اس معصوم کی زیارت پڑھو. جائیے مفاتح الجنان میں دیکھیے، تحفۃ العوام تو ہر کسی گھر میں موجود ہے نا. تحفۃ العوام سے لے کر اقبال الاعمال تک دیکھیے، ہر روز یعنی ہفتے کے روز رسول خدا کی زیارت پڑھو، اتوار کے روز امیر المومنین کی زیارت پڑھو، پیر امام حسنین کی زیارت پڑھو. اس طرح ہر روز ہر معصوم کی زیارت پڑھو. آج کے دن یعنی یوم الخمیس، جمعرات کے دن امام یازدہم کی زیارت پڑھو، اور جمعہ کے دن میرے مولا کی زیارت پڑھو، قائم آل محمد کی زیارت پڑھو. اب سنو، جس کے لیے میں نے کہا یہ خصوصیت ہے میرے مولا کی کہ اس پورے قسمتوں کے گھرانے میں سید الایام صرف میرے مولا سے منسوب ہے. یہ جو جمعے کا دن ہے اسے سید الایام کہا جاتا ہے، یہ منسوب ہے میرے مولا سے. ٹھیک، اور یہ بھی ایک قدم آگے بڑھاؤں تو کتابوں کو دیکھیے، جمعہ بھی لقب ہے میرے ہی مولا کا. سید الایام منسوب میرے مولا. اور جب مولا کی زیارت پڑھ لیجیے تو ایک دعا پڑھیے کہ اے مولا اے صاحب و زمان، جمعے کے دن کل آئے گا، امید کرتا ہوں کہ دوست پڑھیں گے. اے میرے مولا اے صاحب و زمان، ہادہ یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، آج جمعے کا دن ہے. وہوا یوم کا متوقع فیہا ظہور کا، یہ آپ کا دن ہے اور یہی دن متوقع ہے کہ آپ کا ظہور ہو، یعنی روز جمعہ ظہور ہوگا. اے میرے مولا و آقا، آج کے دن طریقہ بتا رہا ہوں، جن کی رزق میں مسئلہ ہے نا، روزی کی پریشانی ہے جن کو، تو جو دن جس معصوم سے منسوب ہو، گھر سے نکلتے وقت یہ فکرے کہنا منسوب تو میرے مولا سے. کیا آج کے روز مولا میں آپ کا مہمان ہوں. یہ دعا کے فکرے ہیں، یہ دعا کے فکرے ہیں. آج کے دن مولا میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں، اور آپ مامور ہیں کہ میری مہمانی فرمائیں. اگر یہ فکرے کہے کہ جو روز جس معصوم سے منسوب ہو گھر سے نکلو، تو مجال نہیں کہ بغیر رزق کے گھر میں آ جائے. یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے قلب و روح میں آل محمد اتر چکے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جن کی زبان پہ بس آل محمد. میں کہہ دوں بڑی سیدھی بات. تو میرے دوستوں، اب امام اگر گھر میں ہوتے کسی اور ہمیں پتا ہوتا کہ فلاں بستی میں، فلاں دائرے میں، فلاں مکان پہ امام رہتے ہیں، تو جا کے پکا پکایا کھانا لے آتے ہیں. اب کوئی مشرق میں شیعہ یہ دعا پڑھتا ہے، کوئی مغرب کا شیعہ یہ دعا پڑھتا ہے، کوئی شمال میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھا ہے، کوئی جنوب میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھا ہے. اگر کھانا نہیں پہنچ رہا، یعنی اگر رزق نہیں آ رہا، تو مہمانی کیسی؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماننا پڑے گا. جائیے جا کے جس کو اعتراض ہو، زیارت جامعہ کے جملے پڑھیے کہ آپ ہی تو ہیں جن کے وسیلے سے رزق ہمیں ملتا ہے. تب آل محمد میں کتنا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کہ اتنا عقیدہ ہو جتنا زیارت جامعہ کا عقیدہ ہے، جتنا زیارت جامعہ میں لکھا. جامعۃ الکبیر کی بات کر رہا ہوں. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
باتیں تو بہت ہیں، لیکن کوشش کرو کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جتنی نئی سے نئی بات کا اضافہ ہو سکے. میں اکثر کہتا ہوں اس بات کو کہ بھائی خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا برآمد ہونا، سفیانی کا خروج، دجال کا خروج ہے، یہ سب سن چکے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری باتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور خصوصیت سن لو میرے مولا، جمعے کے روز کیا ہوتا ہے؟ اچھا جمعہ پڑھتے ہو؟ جو نہیں پڑھتا مولا اسے پڑھنے کی توفیق دے. جمعے کے روز ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی خصوصیت ہے میرے مولا کی. اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بار بار انجام بھی دی لیکن آپ کو خبر ہی نہیں کیا کیا ہے. یہ بھی خصوصیت ہے میرے مولا کی. کیا کہ بھائی جب خطبہ ہوتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، خطبے میں جمعے کے لیا جاتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ خطبے میں مسائل کا آغاز کرتا ہوں بس. جمعے میں شکر گزار ہوں، جمعے کے خطبے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رسول کا نام لیا جاتا ہے. کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں کھڑا ہوتا. لیکن جو ہی میرے مولا کا نام آتا ہے پڑھنے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، سننے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خصوصیت ہے. تو صاحب اب کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ کیا ہوگا کہ کیا اس عمل سے منکر توحید ہو گئے؟ قطعاً نہیں. اللہ کا نام لیا کیا سب بیٹھے علماء سے پوچھا قبلہ یہ کیا معاملہ، اساتذہ سے پوچھا سرکار یہ کیا معاملہ، کہنے لگے بھائی معصوم حجتوں نے یہ عمل اپنے زمانے میں کیا ہے. یا مولا مجھے توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اگر میں بھی آؤں اور اس ایک گھنٹے میں وہی باتیں بیان کر کے چلا جاؤں جو آپ سن کے بیٹھے ہیں تو ذکر کا ثواب تو مل جائے گا لیکن معرفت کا کوئی دریچہ کھلے گا نہیں. یاد رکھنا میرے دوستوں میں دیتا ہوں کہ یہ حجتوں نے اپنے زمانے میں کیا ہے. یعنی ہر حجت یعنی امام کی خصوصیت ہے. میرے مولا کا نام لینا الاؤ نہیں ہے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے. میرے مولا کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ میرے مولا کا نام لینا الاؤ نہیں ہے سوائے جمعے کے دن کے علاوہ. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر حجت کا نام لے لیکن میرے مولا کا نام اس میں مبارک لینا الاؤ نہیں. کیوں؟ سوائے جمعے کے دن کے علاوہ. کا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، القاب سے پکارو، اس لیے حکم دیا گیا ہے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا اس بات کو، جب بھی مولا کا نام لو بقیت اللہ کہہ کے پکارو. یا کسی لقب سے پکارو، مولا کا اس میں مبارک نہ زبان پہ آنا چاہیے. اگر آ گیا تو اس کا پروٹوکول، اس کا ڈیکورم، اس کا احترام وہ ملحوظ رہے. تو یاد رکھنا میرے دوستوں. اور یہ بھی میں آج اس ممبر کے ذکر کے توسط سے کہہ دوں، ہر حجت کے سامنے کیوں الاؤ تھا، مولا یہ کیوں الاؤ تھا، لیکن میرے زمانے کے امام کے سامنے کیوں تو بہت دور چوں بھی الاؤ نہیں ہوگا. یہ جو غیبت ہے نا یہ مہلت ہے اسی کے لیے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ حجت کے سامنے چوں بھی نہ کرنا. مہلت دی گئی ہے میرے دوستوں. یہ غیبت کبریٰ 10 شوال سے اس اشرے کا آغاز ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ 329 ہجری سے جس غیبت کا آغاز ہوا. سوچ سکتے ہو؟ یاد رکھنا میرے دوستوں. تو کہا حجتوں نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا، تعظیم کی. اچھا تو چلے ذرا پوچھیں خالق سے، پالنے والے یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ایک جملہ کہوں گا اور یقیناً پہنچنے والے پہنچیں گے. توحید ایک لفظ ہے، توحید ایک لفظ ہے. تو لفظ توحید کے پیچھے بھاگنے والوں کو کیا خبر کہ اللہ کیا ہے. لفظ توحید کی بات کر رہا ہوں. اگر دقیقاً محسوس کرنا، سوچنا میری بات کو. اس نے فرمایا میں تو غیب ہی غیب ہوں، میں تو باطن ہی باطن ہوں. اگر چاہتے ہو
کہ میرا احترام کرو تو میری حجت کے سامنے کھڑے ہو جانا. یہ رکھا ہے. یہ قرآن کی آیات کو دیکھیے. کچھ آیات ایسی ہیں جس میں خالق نے دعویٰ کیا، دلیل آج تک نہیں آئی. یہ نہ سمجھنا کوئی کہ قرآن نعوذ باللہ میں ذالک ادھورا رہ گیا. ایک آیت سن لو، بَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جو زمین پہ ہے چاہے نہ چاہے، جو آسمانوں میں ہے چاہے نہ چاہے، وہ سب میرا کلمہ پڑھیں گے. 1400 برس پہلے یہ دعویٰ آ گیا، دلیل نہیں آئی. کیوں جب ہم نے کائنات میں نکل کے دیکھا تو خدا کا اقرار کرنے والے تھوڑے ہیں، انکار کرنے والے بہت ہیں. دلیل ابھی تک نہیں آئی. دوسری آیت اپنے رسول کے لیے کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر، ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ ہمارے رسول کا دین ہر دین پہ غالب آ جائے. 2 صورتیں سورہ صف کے سورۃ توبہ، مختلف انداز. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے. ٹھیک، 2 آیتیں پیش کر دی. دعویٰ ہے کیا رسول خدا کا دین سب دینوں پہ غالب آ گیا؟ دلیل ابھی تک نہیں آئی. کب آئے گی؟ کہا چلو توحید کے محافظت کرنے والوں سے پوچھتے ہیں. مولا آپ کے گھرانے سے بڑھ کے توحید کا محافظ ہی کوئی نہیں. یہ کیا ماجرا؟ کہا صبر کرو، اس کی دلیل کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. مولا کب تک؟ کہا جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا. قرآن کو اس انداز سے قرآن کو اس انداز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر آیت پہ دقیقاً رکو، اس کو سوچنے کی کوشش کرو. ایک آیت کو 5 مرتبہ پڑھو، اس کے مختلف ترجموں کی طرف اپروچ کرو، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھو، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے مصلی پہ بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگو. جس صاحب کا تذکرہ ہے نا، جو کربلا گئے ہیں، انہوں نے دیکھا. آخری فقرہ مسائل. یوں تو جا بجا غریب زہرا کے روزے پر ذہن مبارک میں جو نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ عبارتیں لکھی ہیں، وہ ساری کی سارے وہ سلام ہیں جو زمانے کے امام نے اپنے غریب جد پہ کیے. شب جمعہ ہے، یقیناً ہمارے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک مقام آتا، ایک شارع ہے کربلا میں، اس شارع کو شارع سدرہ کہتے ہیں. بڑی مشہور شارع سدرہ. اس شارع کے ایک جانب یعنی ایک کارنر پہ روضہ حسین کا دروازہ ہے. اس دروازے کو باب سدرہ کہا جاتا ہے. اور اس شارع کی دوسری جانب یعنی دوسرے کونے پہ مقام امام زمانہ بنا ہے. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ان آنسوؤں کے طفیل پاک پروردگار آپ سب کو روضہ حسین کا دیدار نصیب کرے. اس سے بڑی دعا میرے پاس اس ذکر کرتے وقت کوئی اور نہیں. یعنی ایک جانب مقام صاحب الزمان، ایک جانب روضہ حسین. فاصلہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا ہے مقام صاحب الزمان سے روضہ غریب زہرا. علماء بتلاتے تھے، جب مقام امام زمان کے بارے میں پوچھتے تھے، علماء بتلاتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں امام اپنے غریب جد کے زائرین کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں مولا خون کے آنسو بہاتے ہیں. میں اس جستجو میں لگا کہ اگر استقبال ہی کرنا ہے زائرین کا اور خون کا آنسو بہانے ہیں تو جد کا روضہ سامنے ہے.
मौला उसी मकाम पे आ जाए। ये 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला ऐसे क्यों? कई साल इस सफ़र में रहा हूँ, इस तहकीक के सफ़र में, अपने असातिज़ा से पूछा, और जब उनकी बतलाई हुई राह को मशले राह बनाया, तो जिस नतीजे पे आया वो नतीजा सुन रहे। जानते हो, यही सवाल मेरे मौला के इमाम ज़मान के नाइब में से एक नाइब ने किया था। मौला, जद का रोज़ा सामने है, वहाँ जाके पुरस्कार दीजिए, वहाँ ज़ायरीन का इस्तकबाल कीजिए। ये 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। खून के आंसू बहाने हैं, वहाँ बहाइए। ये 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। मेरे मौला फरमाते हैं, सुनो, जब सवाल सुना ना, तू जानता है मैं यहाँ खून के आंसू क्यों बहाता हूँ? नहीं मौला, फासला जहन में रखना 1.5 से 2 किलोमीटर का। मौला क्या ऐसा माजरा है? मौला ने फरमाया, सुनो, ये वो मकाम है जहाँ मेरे जद हुसैन ने जीन छोड़ी थी। वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। ये सब जानते हो ना, जब हुसैन ने जीन छोड़ी तो तीरों में छुपे हुए थे हुसैन, तीरों में छुपे हुए थे। और जब गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी ना, तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी जो करीब आके देख सके हुसैन है या दुनिया से रुखसत हो गए। शिवर मलाउन कहता है, मैं बतलाता हूँ। कहा क्या करना? कहा बस अपने सवारियों के रुख को हुसैन के खेमों की जानिब कर दो। उस मलाउन का ये जुमला कहना था। रिवायत कहती है, ज़माने के इमाम फरमाते हैं, मेरा गरीब जब कोहनियों पे उठा है और आवाज दी, शिवर अभी मैं जिंदा हूँ। नाइब ने हाथों को जोड़कर रोते हुए आंसुओं के साथ ये सवाल किया, बहते हुए आंसुओं के साथ, मौला फिर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है, कत्लगाह बड़ी दूर है, तेरा जब तीरों में छुपा हुआ था, मौला वहां तक कैसे पहुंचे? जमाने का इमाम रोता जाता था, फरमाता जाता था, कभी मेरा जल कोहनियों में जलता था, कभी घुटनों में जलता था। हाय मोहम्मद का नवाज تو روح و روانم، یادت آرام جانم.